السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو کل کے لیسن میں سے کوئی توبہ استغفار کی؟ کس چیز پر؟ گناہوں پر یا کسی خاص گناہ کو یاد کر کے رو کے اور ڈر کے اللہ سے؟ کیونکہ اس بات میں فرق ہوتا ہے۔ چلو استغفار کرتے ہیں کس پر؟ اپنے گناہوں پر۔ اور ایک ہوتا ہے اپنے کسی خاص گناہ کو یاد کر کے کانپ اٹھنا، اللہ سے ڈرنا، رونا اور پھر توبہ کرنا۔ ان دو چیزوں میں فرق ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم واقعی گناہگار ہیں۔ یہ مشکل ہوتی ہے ہمیں، اور اگر ہم مان جائیں تو فوری طور پر تسلی بھی دے دیتے اپنے آپ کو۔ ون آف دوز ریزنز جو کل ہم نے پڑھی، ان میں سے کوئی ایک وجہ اپنے آپ کو بتا کے، مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یا یہ کہ وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو گناہ کر لیا اور پھر ہم نے توبہ بھی کر لی ہے، تو بس اب تو سب معاملہ حل ہو گیا۔ لیکن یہ آیت ہمیں یاد نہیں رہتی کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اگر ہم اس کی حقیقت پر غور کریں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ الٹیمیٹ بخشنے کی، معاف کرنے کی، گناہوں کو دھونے کی اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور اگر وہ معاف نہ کرے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ کے؟ تو اس احساس کے ساتھ توبہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ یاد رہے گا کل کے لیے؟ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر بھول ہو جاتی ہے، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم وعدہ بھی کرتے ہیں کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے، پھر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ شاید ہمیں اس طرح جب ریئلائزیشن ہوتی ہے تو زیادہ بہتر طور پر توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر ہمیں اپنا کوئی اسپیسیفک گناہ یاد ہی نہ ہو، یا جس کو ہم نے گناہ مانا ہی نہ ہو، تو پھر ہم معافی بھی کس پہ مانگ رہے ہیں، توبہ بھی کس پہ کر رہے ہیں؟ ہے یا نہیں؟ کیا کہا میں نے؟ آپ بتائیے کیا کہا؟ ہاں، اگر ہمیں گناہ یاد ہی نہیں اور ہمیں اس کی انٹینسٹی کا احساس ہی نہیں کہ وہ کتنا انٹینس ہے، تو پھر توبہ میں توجہ کیا ہوگی؟ توبہ سچی کتنی ہوگی؟ کوئی ایسا گناہ یاد کریں کہ جس پر آپ کو واقعی ڈر لگے اللہ سے، کیونکہ اللہ سے ڈرنا بڑا ضروری ہے۔ اس کو آپ اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا آپ نے کسی انسان کے حق میں کوئی کوتاہی کی، کسی انسان کو تنگ کیا یا اس کے ساتھ زیادتی کی، پھر آپ اس سے معافی مانگتے ہیں کہ پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ اور اس کے بھی بہت سے درجے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ویسے ہی جسٹ فار دا سیک آف معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، یا ایٹیکیٹس کے تحت ہم سوری کہہ رہے ہوتے ہیں، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے۔ کیونکہ سوری کیا ہے؟ روایتی رسمی لفظ ہے، بس اس کی حقیقت میں نہیں اترتے۔ ایک درجہ تو یہ ہوتا ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے مگر سامنے والے کی رضا کی فکر نہیں ہوتی کہ واقعی اس کو راضی کرنا ہے یا سچے معنوں میں معافی مانگنی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس شخص سے معافی مانگے جس سے ہمیں جوابی حملے کا کوئی اندیشہ ہو۔ فرق ہے نا؟ ایک وہ جس بیچارے نے کہنا ہمیں کچھ نہیں، ہم جسٹ فار دا سیک آف ایٹیکیٹس، مینرز، فارمیلٹی ہم معافی مانگ رہے ہیں، اور دوسرا وہ جس سے ہمیں ڈر ہو کہ یہ ہمیں پکڑے گا۔
تو اس سے پہلے کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ کرے ہم پہلے سوری کر لیں. ایک تیسرا درجہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ کوئی ڈنڈا لے کے ہمارے سر پہ کھڑا ہو اور پھر ہم اسے کہیں کہ معاف کر دو. کبھی ایسا کچھ منظر آپ نے دیکھا؟ جی، جب کسی کو مار پڑ رہی ہو اور وہ آگے سے معافی مانگ رہا ہو، کسی نے ایسا کوئی منظر دیکھا ہے کبھی؟ جی، بچوں کو مار پڑتے دیکھیے. یہ منظر ہمارے یہاں بہت عام ہے کہ جب مائیں بے رحم ہو کر، ظالم ہو کر بچوں کو مارتی ہیں اور پھر بچے آگے سے توبہ معافی کر رہے ہوتے ہیں. وہ درجہ کیسا درجہ ہوتا ہے؟ اس میں رونا دھونا ہوتا ہے، رونا دھونا بھی ہوتا ہے، اس میں بعض حد تک سچائی بھی ہوتی ہے کہ نہیں، اس وقت وہ واقعی ایمانداری سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. اس سے آگے کوئی درجہ ہے کہ جب آپ سے کوئی ایسا شخص ناراض ہو جائے جو آپ کو بے حد محبوب ہو، وہ زبان سے بھی کچھ نہ کہے لیکن ناراضگی اس کی شدید ہو، تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس وقت گلٹ کی یا سوری کی یا معافی مانگنے کی کیفیت کس طرح ہوتی؟ کیا پہلے درجے کی طرح، دوسرے کی طرح، تیسرے کی طرح، اس سے بھی بڑھ کر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ہم معافی مانگتے ہیں تو کون سا درجہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سر پہ ڈنڈا لے کے تو نہیں کھڑے، وہ فوراً نہیں پکڑتے، فوراً نہیں مارتے، نہ ہمیں کوئی ایسی چیز بظاہر نظر آتی ہے. لیکن جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچی محبت ہو اور پھر اس کو گناہ کی وجہ سے یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھ نہیں رہے، وہ ناراض ہے مجھ سے، وہ اپنی رحمت مجھ پہ نہیں کریں گے، پھر میں کہاں جاؤں گی، پھر کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر توبہ اور معافی جو ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیا تصور میں آ رہا ہے؟ کچھ گناہ ایسے ہیں نا کہ جن کے کرنے والے کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں، قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے، تو دنیا میں بھی نہیں دیکھیں گے. دنیا میں بھی پہ اللہ تعالیٰ منہ موڑ لیتے ہیں اس شخص سے. کوئی ایک ایسا کام بتائیے وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ وہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. کتمان حق. اور وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ قتل کرنے والے کو نہیں پوچھا جائے گا، اس سے اللہ بات نہیں کرے گا بلکہ بچی سے پوچھے گا. اور دیکھیے یہ مثالیں یاد کرانے کا میرا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو اگر کبھی زندگی میں واسطہ پڑے کسی ایسے کام کے کرنے سے تو فوراً ڈر جائیں کہ اگر میں نے یہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جائیں گے اور وہ پہ میری طرف دیکھیں گے بھی نہیں. جی آپ فرمائیے. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ سورۃ المومنون میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم دور رہو، اسی میں پڑے رہو، مجھ سے بات بھی نہ کرو، میں تم سے بات بھی نہیں کرتا. اور جی میرا سوال اگر آپ سمجھیں، میرا سوال یہ ہے کہ کسی ایک عمل کا نام بتائیے، جنرل باتیں نہ کیجیے، کوئی ایک ایسا عمل بتائیے کہ جس کے کرنے والے کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. جی آپ. شاباش، ویری گڈ. سورۃ آل عمران 77. ان الذین یشترون بعہد اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں، وایمانہم ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت کے عوض، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ. جی آپ فرمائیے. عصر کی نماز کے بعد جھوٹی قسم کھانا، کوئی دلیل ہے آپ کے سامنے؟ بخاری میں حدیث پڑھیے. اور جی تکبر کی وجہ سے ازار لٹکا کر چلنے والا، یعنی تہمد اپنا تکبر کی چال ایک طرح سے. جی ایسے شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوگے کہ جو مرد عورتوں کی طرح یا عورتیں مردوں کی طرح مشابہت اختیار کریں. جی ہاں احسان جتانے والا. باقی چیزیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ازار پہنتے نہ ہو لمبا تہمد، یا یہ کہ آپ سودا نہ بیچتے ہوں، یا یہ کہ آپ اللہ کے عہد کو نہ بیچتے ہو، لیکن یہ ایک کامن چیز جو ہمارے ہاں عام طور پر پائی جاتی ہے کہ کسی کے ساتھ احسان کر کے
پھر اس کو احسان جتانا، کسی کو کچھ دے کر پھر اسے اذیت دینا. سوچئے کبھی آپ نے تو ایسا نہیں کیا کسی کے ساتھ کہ کسی کو آپ کچھ دیں، مال میں سے کچھ دیں اور پھر احسان جتائیں اور اس کو دکھ دیں اور اذیت دیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. یعنی یہ بڑی کامن سی بات ہے نا کہ بہن بھائیوں میں بھی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی کسی موقع پر مدد کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹھیک ٹھاک جتاتے ہیں اور اذیت دیتے ہیں. جی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. والدین بھی بعض اوقات ایسا کر رہے ہوتے ہیں. والدین کی ذمہ فرض ہے کہ اولاد کے اوپر خرچ کریں، ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. جی آپ؟ جی ہاں، یوزلی لوگ اپنے سے نیچے والوں کے اوپر احسان جتاتے ہیں، یہ زیادہ کامن ہے. یا کوئی کسی کا ضرورت مند ہوتا ہے تو اس کو اذیت دیتے ہیں. تو کیا آپ چاہیں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہ دیکھے اور آپ سے بات بھی نہ کرے اور سخت ناراض ہو جائے؟ لیکن دنیا میں ہم نے ایسے گناہ کتنی دفعہ کیے ہوں گے اور کبھی ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے گناہ کیا ہے؟ کبھی ڈر لگا؟ کبھی معافی مانگی؟ کبھی روئے اس پر؟ کیونکہ ہم یہ ساری زیادتیاں کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف کر دے گا. یا پھر یہ کہ نہیں میری نیت اچھی تھی، میں دل کی بہت صاف ہوں، بہت جنرس ہوں. بھی کیا فائدہ ایسی جنراسٹی کا؟ جی بالکل شابش. بازو کا احسان جتا کر ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ ہم احسان جتا رہے تھے، ہم کہتے ہیں ہم تو صرف تمہیں بتا رہے تھے. بازو کا رشتوں کے معاملے میں بہت ایسا ہوتا ہے. تو توبہ استغفار میں جب آپ توبہ استغفار کریں، اپنا گناہ یاد کریں، اس پہ روئیں، کیونکہ یہ تو ہم کہنے کے قابل ہی نہیں کہ میں نے تو کبھی گناہ نہیں کیا اور میرا تو گناہ ہے ہی کوئی نہیں، میں تو بالکل معصوم پاک دامن ہوں. یہ ہم ہیں نہیں، ہم ہیں گناہگار. اور اگر ہم ہیں تو کون سا ہے وہ گناہ، کون سی ہے میری بری عادت، کون سی ہے میری غلطی جس کی مجھے اصلاح ضروری کرنا ہے اور میں کسی طرح کر نہیں پاتی. مجھے نالج بھی ہے، علم بھی ہے کہ یہ کام غلط ہے، اس کے باوجود میں اپنی اصلاح نہیں کر رہی. تو کون کرے گا اصلاح؟ کیسے ہوگی اصلاح؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی عادتوں سے خود تنگ ہوتے ہیں کہ نہیں، ہوتا ہے ایسے بھی. بہت لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ غلط عادت ہے، اپنے ڈیفنس میں آپ جھٹلا دیتے نہیں نہیں میرے اندر کوئی نہیں، کیونکہ ضمیر آپ کو بتاتا ہے. پھر آپ کو ریئلائزیشن ہونے لگتی ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے. پھر وہ ہو گئی، پھر اس کے بعد اب کیا موقع ہے کہ کیا کرے؟ اصلاح کرے. لیکن کوئی کوشش کارگر نہیں ہو رہی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ خوب خوب رو کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکال، میں یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ قیامت کے دن آپ میری طرف نہ دیکھیں یا میں آپ کا دیدار نہ کر سکوں. یعنی انسان کانپ اٹھتا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ چونکہ تم نے فلاں غلط کام کیا تھا اس لیے آج تم مجھے نہیں دیکھ سکتی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت کی ہر نعمت سے زیادہ خوشی والی چیز اللہ کا دیدار ہے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم توبہ استغفار کی حقیقت کو پہنچیں اور واقعی صحیح معنوں میں توبہ کریں اور اللہ کے ڈر سے کریں. کیونکہ بعض اوقات ہم جب ایسی آیات بھی پڑھ لیتے ہیں نا کہ توبہ استغفار کرنے کے دنیا میں بہت فائدے، تو وہاں بھی ہماری پھر ساری نیت کس طرف چلی جاتی ہے؟ دنیا حاصل کرنے کی طرف. کیونکہ ٹھیک ہے استغفار کریں گے تو رزق زیادہ ملے گا، استغفار کریں گے تو اولاد اچھی ہوگی، استغفار کریں گے تو نعمتوں کی فراوانی ہوگی، بہت اچھے. لیکن ہم نے ان نعمتوں میں دنیا میں کب تک بیٹھے رہ جانا ہے؟ تو صرف دنیا کی خاطر بھی نہیں، اس سے آگے آخرت کی منزلوں کے لیے استغفار کریں کہ یا رب اس دن تو ہمیں رسوا نہ کرنا، اس دن کی شرمندگی سے بچانا، اس دن کی ناراضگی سے بچانا. میں خود یہ صبح آتے ہوئے بھی راستے میں سوچ رہی تھی کہ ایک دن کے بعد ایک دن روز دھماکے کی خبر سنتے ہیں نا، اور پھر ایسے سین بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس میں دل لرز جاتے، وقتی طور پہ لرزتے ہیں، لیکن کتنی دیر کے لیے آپ ذرا نوٹ کیجئے ٹائمنگز، فیو سیکنڈز کے لیے صرف. اور اس کے بعد ہم اپنی اسی دنیا میں اسی طرح واپس لوٹ آتے ہیں اور یہ تک نہیں سوچتے کہ ہم بھی تو ہو سکتے ہیں.
اور پھر پڑھتے جاتے ہیں، سنتے جاتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں، اور دل بے حس ہوتے جاتے. کیا ہوا؟ وہ کون سے ہمارے رشتے دار تھے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اللہ سے توبہ کرو اے مومنو، جمیعا، سب کے سب کو توبہ کی ضرورت ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو کامیاب ہونے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم واقعی توبہ اور استغفار کا حق ادا کریں. یہاں سے کوئی ہاتھ کھڑا کر رہا تھا؟ جی آپ فرمائیے. میں اس طرح سے جب یہ بلاک کی نیوز آئی تو میں دیکھ رہی تھی، وہ جیسے جو ایکٹرس ہوتے ہیں وہ کہہ رہے تھے اور وہ ہنس رہے تھے اس بات پہ کہ اب تو یہ روٹین بن گئی کہ روز ایک بلاک کی خبر ہوتی ہے. تو میں نے دیکھی کہ ہمیں اتنی بے حسی آ گئی ہے کہ ایک طرف اتنی ہمیں نیوز کو خاصا بتا رہی ہے کہ اتنے بندے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اتنے جمع زخمی ہیں اور اپیلز ہو رہی ہیں کہ بلڈ کی کمی ہے، اور وہ اس چیز کو اتنے آرام سے بتا رہے تھے ہنستے ہوئے جیسے کوئی بات ہوئی نہیں ہے یا ہمیں کوئی فیل ہی نہیں کیا کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. یہ تو کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے نا کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا بھی ہو سکتی. حالانکہ قرآن میں آپس کی لڑائی جو ہے اس کے لیے کیا آتا ہے، لیذیق بعضکم بأس بعض، تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے زور کا مزہ چکھا دے، یعنی ایک دوسرے سے لڑا کر ایک دوسرے کی قوت کا نشانہ بنا دے. تو باہمی خانہ جنگی، باہمی لڑائی، باہم قتل و غارت، باہم عداوت، دشمنی، یہ عذاب ہی کی ایک شکل ہوتی ہے. لیکن ہم یہ ماننے کو بھی تیار نہیں بحیثیت قوم. تو استغفار کہاں کریں گے؟ معافی کہاں مانگیں گے؟ اصلاح کہاں کریں گے؟ چلیے آگے چلتے ہیں. 64 آخری لائن. بعض فریب خوردہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ بندے کے عذاب سے اللہ تعالیٰ بالکل مستغنا. بندے کو عذاب دینے سے اس کے ملک اور خدائی میں کوئی اضافہ یا رحم و کرم سے اس کے ملک اور خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوتی. کوئی کہتا ہے کہ اس کی رحمت کا میں محتاج ہوں اور وہ بہت بڑا غنی ہے. کوئی فقیر و مسکین، مجبور و محتاج اگر کسی ایسے آدمی کے پاس پہنچتا ہے جس کے در پر پانی کی نہر بہہ رہی ہو اور وہ اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہے تو وہ ہرگز اسے منع نہیں کرے گا. پس اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا کریم اور سب سے زیادہ وسیع اور رحمت ہے. مغفرت و بخشش سے اس کے ملک اور خدائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اور عذاب دینے سے اس کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. بھلا وہ اپنے بندوں کی مغفرت کیوں نہیں کرے گا؟ یعنی ایسی ایسی تعویلیں پیش کرتے ہیں اور بندوں سے مثالیں دیتے ہیں. حالانکہ فلا تضربوا للہ الامثال. کچھ ناقص العقل اور فاسد الفہم، یعنی جن کی عقل کم ہے اور فہم بگڑا ہوا ہے، تو اپنی غلط فہمی کی بنا پر قرآن و سنت کے بعض نصوص پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، یعنی اسی پہ ہی ڈپینڈ کر رہے ہیں. مثلا بعض اس آیت پر تکیہ کر کے ارتکاب جرائم پر جری اور نڈر ہو بیٹھے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سورۃ الضحیٰ آیت 5. اور اے پیغمبر، تمہارا پروردگار آگے چل کر تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. یہ آیت پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس بات سے راضی نہ ہوں گے کہ آپ کی امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں جائے. ان لوگوں کا یہ کہنا اور ایسا سمجھنا بدترین قسم کی جہالت اور ایک رسوا کن کذب اور بہتان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی بات سے راضی ہوں گے جس سے اللہ عز و جل راضی اور خوش ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اسی میں ہے کہ وہ ظالموں، فاسقوں، خائنوں، بد کرداروں اور کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا کرے، تو پھر حاشا للہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے راضی اور خوش ہو جس سے رب تبارک و تعالی راضی نہیں ہے. یعنی یہ صرف ہمارا خیال ہے کہ حضور اس پہ راضی نہ ہوں گے کہ کوئی خائن اور بد کردار شخص جو ہے وہ عذاب میں جائے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ راضی نہیں؟ کیونکہ اس نے جنت ایسے لوگوں کے لیے بنائی نہیں. کیسے لوگوں کے لیے؟ جن کا یہاں لکھا ہوا ہے ظالم، فاسق، خائن، بد کردار اور کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے والے. اللہ ان کو جنت میں بھیجنے پر راضی نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جھگڑنے بیٹھیں گے کہ اللہ آپ راضی نہیں تو میں اس پہ راضی نہیں کہ آپ ان کو جہنم میں بھیجیں؟ تو کس کی اتھارٹی ہے پھر؟
کس کی بات چلے گی؟ اللہ کی. کچھ لوگ اس آیت پر تکیہ کر بیٹھے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بلا شبہ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے. لیکن یہ ایک بدترین قسم کی جہالت ہے. کون سی؟ کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ چاہے معافی مانگو یا نہ مانگو معاف کر دے گا، کیونکہ آیت کے اندر جمیعاً میں شرک بھی آ جاتا ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور بلا خلاف یہ مسلم امر ہے، یعنی اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں، اور پکی بات ہے کہ یہ آیت توبہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے تمام گناہ معاف کر دے گا. یہ آیت اگر توبہ نہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہو تو پھر وعید اور عذاب کی ساری نصوص اور اہل توحید کو شفاعت کے ذریعے جہنم سے نجات ملنے کی تمام احادیث اور روایات باطل اور بیکار ہو جاتی. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو بھی معاف کرنا ہے، کفار کو بھی، سب کو ہی کرنا ہے، تو پھر ان ساری آیتوں کا کیا کریں گے کہ جن میں ان سب کے لیے عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، یا وہ احادیث جن میں یہ سب وضاحتیں آئی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ ان پر تو ہم ایمان ہی نہیں رکھتے پھر. اور اگر ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو پھر اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ جی ہاں، توبہ ضروری ہے، ورنہ سزا ہو سکتی ہے. بس واضح ہے کہ جو شخص ایسا کہتا ہے تو یہ محض اس کے علم اور فہم کی کوتاہی ہے. حق سبحانہ و تعالی نے اس جگہ آیت کے اندر عموم اور اطلاق اختیار فرمایا ہے جس میں شرک اور تمام گناہ شامل ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ آیت توبہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کس کے حق میں ہے؟ توبہ کرنے والوں کے. توبہ کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ شرک ہو یا دوسرے گناہ. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ تخصیص اور تقیید کے ساتھ بیان فرماتا ہے. تخصیص یعنی خاص کر کے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اس جرم کو معاف کرنے والا نہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک گردانا جائے، اور اس کے سوا سارے گناہ جن کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. تو اس میں دو چیزیں آ گئی نا. کون کون سی؟ ایک تو یہ کہ شرک معاف نہیں ہوگا، دوسرا یہ کہ شرک کے علاوہ بھی گناہ جس کے اللہ چاہے گا معاف کرے گا، اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا. یہی چیز تو بہت ڈراتی ہے کہ میں جو اتنے دلیر ہو کے گناہ کرنے جا رہی ہوں، میرے پاس کیا گارنٹی اور اتھارٹی ہے کہ واقعی پھر یہ معاف بھی ہو جائے گا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، نیز شرک کے علاوہ دوسرے گناہ وہ چاہے تو بخش دے گا. یہ آیت اگر توبہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ شرک اور دوسرے گناہوں میں فرق نہ فرماتا. بعض فریب خوردہ جاہل اس آیت سے دھوکہ کھا رہے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورۃ الانفطار آیت 6. اے آدم ذات، تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار کریم کی جناب میں گستاخ کر دیا؟ اے انسان، تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اور پھر یہی جاہل آیت کا جواب بھی دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی مغفرت اور بخشش نے ہمیں فریب خوردہ کر دیا ہے. اور بعد ازاں اس سے بھی زیادہ جرت کر بیٹھتے ہیں کہ ہم فریب خوردگان دہر کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے یہ حجت اور دلیل پیش کر دی ہے. ان کا یہ سمجھنا بدترین قسم کی جہالت اور بے وقوفی ہے. فریب خوردگان دہر کہتے زمانے کو، یہ زمانے کے دھوکہ کھائے ہوئے. اللہ تعالیٰ کبھی فریب اور دھوکے کی تلقین نہیں فرماتا، بلکہ بندے کا غرور بندے کو دھوکہ دیتا ہے. شیطان اور اس کا نفس امارہ اسے دھوکہ دیتا ہے، اور عصیان اور نافرمانی، عصیان گناہ اور نافرمانی پر آمادہ کرتا ہے. اس کی جہالت، نفس پرستی اور خواہشات اسے دھوکہ دیتی ہیں. یہ تین چیزیں انڈر لائن کر لیجئے. کیا کیا چیزیں انسان کو دھوکہ دیتی ہیں؟ جہالت، نفس پرستی اور خواہشات. ایک تو یہ کہ پتہ ہی نہ ہو کسی چیز کا، دوسرا یہ کہ پتہ تو ہے لیکن انسان اپنے نفس کا تابعدار بنا ہو، تیسرا یہ کہ وہ خواہشات کا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت میں لفظ کریم ارشاد فرمایا ہے، بربک الکریم، اور کریم کے معنی ہے سید عظیم، یعنی سردار اور بہت بڑا سردار کہ جس کی اطاعت اور فرما برداری لازم اور ضروری ہو، جس کے ساتھ کسی حال میں فریب اور دھوکہ درست نہیں، جس کا کوئی حق قابل واگزاری نہیں. یہ غلط کیش، غلط رو، مغرور اور فریب خوردہ آدمی آیت کو بالکل غلط، بے محل، خلاف مقصد معنی میں استعمال کر رہا ہے.
اور اللہ کریم کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فریب اور دھوکہ کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ کچھ لوگ اس آیت سے دھوکہ کھا رہے ہیں، لا یصلحھا الا الاشقی الذی کذب وتولی، کہ اس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جو دنیا میں دین حق کو جھٹلاتا اور روگردانی کرتا ہے۔ نیز اس آیت سے دھوکہ کھا رہے ہیں جو جہنم کے متعلق وارد ہے، اعدت للکافرین، کہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ مغرور اور فریب خوردہ آدمی اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ آیت کے اندر شعلوں والی آگ کا ذکر ہے اور یہ جہنم کے بہت سے طبقوں میں سے ایک مخصوص طبقہ ہے۔ آیت کے اندر نفی وارد ہے، وہ اسی طبقے میں داخل ہونے کی نفی ہے۔ بدبختی اس طبقہ جہنم میں داخل ہوگا، دوسرا نہیں۔ اس سے اگر مطلق جہنم مراد ہوتی تو اللہ تعالیٰ لا یصلحھا اس تک نہیں پہنچتا نہ فرماتا، بلکہ لا یدخلھا فرماتا۔ آیت میں صاد لام یا پہنچنے کی نفی کی گئی ہے، نہ کہ دخول کی، اور صلہ دخول سے اخص ہے۔ یصلح جو ہے اس میں سے جو صاد لام یا جس کا معنی جلانا ہوتا ہے، یہ داخل ہونے سے زیادہ خاص ہے، اور اخص کی نفی سے عام کی نفی لازم نہیں آتی۔ یعنی اگر کسی خاص چیز کو نگیٹ کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری چیزوں کو یعنی جنرلائز نہیں کر سکتے، سمپل ورڈز میں نو جنرلائزیشن۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ روبینہ اس دروازے سے باہر نہیں نکلے گی، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور دروازے سے بھی نہیں نکلے گی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ عبارت تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے لیکن مفہوم سمجھ لینا کافی ہے۔ کیا مفہوم سمجھ میں آیا؟ کوئی بتائے گا؟ اخص کی نفی کی کیا بات سمجھ میں آئی؟ کوئی اپنے لفظوں میں اس پیراگراف کو بتائے کیا کہا گیا ہے، یعنی اس میں عام شامل نہیں ہے۔ جی ہاں، یعنی مطلب ان کا کہنے ان ساری آیتوں میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے دوزخ میں جانے کی کوئی بات قرآن میں نہیں کی گئی۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم میں بس وہی جائے گا جو اشقا ہوگا، جو کذبا اور وتولا کرے گا۔ تو ہم نے تو نہیں جھٹلایا، ہم نے تو نہیں منہ موڑا، ہم تو ماننے والے ہیں۔ پھر اعدت للکافرین، جہنم تو کافروں کے لیے، ہم تو کافر نہیں ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ بات عام طور پر سمجھتے ہیں نا لوگ کہ جہنم میں صرف کافر جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کے لیے ایک خاص حصہ ہے جہنم کا۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اس کے کئی دروازے ہیں، کئی حصے ہیں، تو یہاں ایک خاص حصے کی بات کی جا رہی ہے کہ اس حصے میں اشقا ہی جائیں گے، سب سے بدترین بدبخت جائیں گے، جھٹلانے والے جائیں گے، منہ موڑنے والے جائیں گے۔ لیکن واٹ اباؤٹ ادر پارٹس؟ یہاں اس کی نہیں بات ہو رہی۔ سمجھ آ گئی بات؟ جی آپ فرمائیے۔ جی بالکل، یعنی بعض اوقات ہم ایک آیت لے لیتے ہیں اور اس کو پھر کیا کرتے ہیں، ساری چیزوں کو اس پر بیس کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ کسی خاص کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے۔ اس کو دوسری آیتوں کے ساتھ ملا کر نہیں سمجھتے، اور سمجھنے کا یہ طریقہ کیا ہے؟ فاسد۔ یہ اصل میں جتنی باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ اپنی تعویلوں کے حق میں قرآن کی آیتیں کوٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ بہت سے لوگ اپنے غلط رویوں کو بھی قرآن سے ثابت کر لیتے ہیں۔ کیسے؟ آیتوں کا غلط مفہوم نکال کر۔ تو یہاں ابن القیم فاسد فہم کی بات کر رہے ہیں کہ آیت کو مس کوٹ کرنا، غلط جگہ پر استعمال کرنا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے ہم وقتی طور پر تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہ ہوگا، وہاں یہ باتیں کام نہ آئیں گی۔ یہ صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ دینا ہے۔ واضح کہ نہیں بات سمجھ آئی؟ جی اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے جو نیک اعمال کے لحاظ سے ان کی جنت کے مختلف درجات ہوں گے، اس کا یہ اچھا وجہ سے آتا ہے کہ جیسے روزہ رکھنے والے کے وہ خاص دروازے سے داخل ہوں گے، اسی طرح حج کے لیے کچھ اور آتا ہے حدیث میں بھی۔ تو اسی طرح اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ گناہ کیا تو ان کے لیے اتنی صرف یہی اصل بات ہے، یہی بات کہی گئی یہاں پر۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی حصوں میں کوئی جائے گا ہی نہیں اور کسی اور کو جہنم میں جانا ہی نہیں سوائے اشقا کے۔ ٹھیک ہے،
اب رہی آیت اعدت للکافرین، دوزخ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ جنت کے متعلق بھی یہ وارد ہے، جنت کے متعلق بھی یہ وارد ہے. اعدت للمتقین، جنت متقی پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہے، پس کفار کے لیے جہنم تیار کرنا اس کے منافی نہیں کہ اس میں فاسق و فاجر اور ظالم و بدکار لوگ بھی داخل کیے جائیں گے. جس طرح کہ جنت متقی پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی، لیکن یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ اس میں ایسے لوگ بھی داخل ہوں گے جن کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان ہوگا اور انہوں نے قطعاً کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا. کچھ لوگ عاشورے اور یوم عرفہ میں گمراہ ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو یہاں تک کہنے لگتے ہیں کہ عاشورے کا روزہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور یوم عرفہ کے روزے کا اجر و ثواب بطور ذخیرہ جمع رہتا ہے، یعنی آئندہ سال کے لیے. مگر افسوس کے فریب خوردگان تمنا یہ نہیں سمجھ سکتے کہ رمضان المبارک کے روزے اور پنجگانہ نماز عاشورے اور یوم عرفہ کے روزوں سے کہیں زیادہ عظیم المرتبہ اور عظیم القدر ہیں. یعنی 5 نمازیں اور رمضان کے روزے کہیں زیادہ عظیم المرتبہ ہیں، عظیم القدر ہیں. کس کی نسبت؟ عاشورہ اور عرفہ کے روزے کے. ایک رمضان سے دوسرے رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ اسی وقت ہے جب کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے. ٹھیک ہے، بندہ جب کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو یہ گناہ معاف ہوتے ہیں. رمضان المبارک کے روزے اور نماز جمعہ بھی صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، اور یہ اس وقت ہے جبکہ کبائر سے اجتناب کیا جائے. رمضان المبارک اور نماز جمعہ کی عظمت و تقدیس کا کیا مطلب ہے؟ پاک ہونا. اور کبائر سے اجتناب یعنی کبیرہ گناہوں سے بچنا، یہ 2 قوتیں مل کر صغیرہ گناہوں کے لیے کفارے کی قوت پیدا کر لیتی ہیں. آپ بتائیں گی کہ میں نے کیا کہا ہے؟ بک کہاں ہے؟ بک پہ دیکھیے شابش، یا مجھے دیکھا کریں یا کتاب پہ دیکھا کریں، دائیں اور بائیں نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اگر آپ سمجھ لیں گے نا زندگی بھر یہ چیزیں کام آئیں گی. صرف زندگی بھر نہیں، موت کے بعد بھی، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہوں. یہ کتاب اندر تک ہمیں کھول رہی ہے. یہ انہوں نے بڑی اہم بات کی تھی، اس لیے میں نے روکا یہاں پر. اہم بات کیا ہے؟ یہ 2 قوتیں مل کر. کون سی 2 قوتیں؟ نمبر 1 رمضان کے روزے رکھنا، جمعہ پڑھنا. نمبر 2 کبائر سے بچنا. ایک مثبت کام ہے اور ایک کام کرنا ہے اور ایک کسی کام سے بچنا ہے. تو پازیٹیو اور نیگیٹو جب اکٹھے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ عام زندگی میں نیگیٹو اور پازیٹیو جمع ہونے سے کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ جی نیگیٹو ہوتا ہے، نلیفائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا نلیفائی ہوگا یہاں؟ یعنی باقی گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور آپ جنت میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، رمضان کے روزے رکھیں، جمعہ کی نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ ہے کرنے کا کام پلس. اور کیا نہیں کرنا، مائنس کیا ہے؟ کبیرہ گناہ نہیں کرنے. تو اس سے کیا ہوگا؟ باقی ساری ادھر ادھر کی دھول جو ہے وہ اڑ جائے گی، صفائی ہو جائے گی اور جنت کا رستہ آسان ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی کہے پازیٹیو پلس پازیٹیو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بات نہیں بنے گی جب تک کہ آپ پازیٹیو اور نیگیٹو نہیں کریں گے. نیگیٹو سے مراد یہاں پر جن چیزوں کو منفی کرنا ہے زندگی سے، ان کو جب تک منفی نہیں کریں گے. اچھا، اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھیے، چھوٹی سی عام روزمرہ زندگی کی. مثلا آپ کے پاس ایک پورا ٹب ہے صاف پانی کا، اس میں 1 قطرہ پیشاب ڈال دیتے ہیں. آپ نے ڈھیر نیکیوں کا کر رکھا ہے، ایک کبیرہ گناہ ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ پانی استعمال کے قابل نہیں رہے گا. نیت کی خرابی کا بھی یہی عالم ہے کہ بڑے بڑے اعمال جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ کوئی وزن ہی نہیں ہوگا ان کا، ضائع ہو جائیں گے. تو صرف نیکیاں کرنا، صرف عرفہ کا روزہ رکھ کے خوش ہو جانا اور خوشفہمی کا شکار ہو جانا کہ اب تو سارے دلدر پار ہو گئے، یہ درست نہیں ہوگا. کیا ضروری ہے؟ کبائر سے بچا بھی جائے تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پھر ان سے درگزر کر دیں گے کہ اس نے اچھے اچھے کام بھی کیے اور بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچتا رہا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم.
واضح دلیل ہے قرآن میں. بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے گناہوں کا ہم کفارہ کر دیں گے. کفارہ کس سے ہوتا ہے؟ کسی نیک کام سے ہوتا ہے. پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ یہ نفل روزے ان کبائر کا کفارہ ثابت ہوں جن کا ارتکاب ہو رہا ہے، جن پر اصرار کیا جا رہا ہے اور جن سے توبہ نہیں کی گئی؟ یقیناً یہ امر محال اور ناممکن ہے کہ چند کام کر کے اور ساتھ بڑے بڑے گناہ کر کے انسان مطمئن بیٹھا رہے. اچھا یہ بتائیے کہ والدین کی نافرمانی کبیرہ ہے یا صغیرہ؟ کہیں ہم تو نہیں ایسی کوئی غلط کام کر رہے؟ ڈرنے کی بات ہے نا. اللہ کی فرما برداری کے بعد سب سے بڑا حق ہم پر والدین کا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں والدین کا اور خصوصاً ماں کا کیا مقام ہے؟ تو ایک سروے کر لیجئے، ماں سے پوچھئے وہ کیا کہتی ہیں اپنی اولاد کے بارے میں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہے یا نافرمان. ہاں یا نہ میں جواب دیجئے. پوچھئے جا کے. کتنی مائیں کہیں گی کہ میری اولاد ساری فرما بردار، میرے بچے مجھے تنگ نہیں کرتے. اور کتنی ماؤں کے دل زخمی ہیں صرف بچوں کی بدتمیزی، بد اخلاقی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے. کتنی مائیں روتی ہیں. کیا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا؟ کوئی پوچھ نہیں ہوگی؟ کب تک بچے بنے رہیں گے ہم کہتے ہیں ہم تو بچے ہیں، ہمیں کیا پتا کب تک آخر. اب ایک طرف جناب روزے رکھے جا رہے ہیں اور نیکیاں کی جا رہی ہیں اور دوسری طرف ماں کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، کوئی مقام ہی نہیں ہے. تو کیا خیال ہے کہ خالی نیکیاں کر لینا کافی ہوگا جب تک اس جرم سے باز نہ آئے؟ وہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ صحت مند غذا بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ زہر بھی کھا رہے ہیں. تو زہر کی چھوٹی سی مقدار بھی مارنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو یہ ہے توبہ استغفار کی اصل حقیقت کہ گناہوں کو چھوڑا جائے. توبہ کا مطلب صرف لفظوں کی تکرار نہیں، کا مطلب ہے گناہوں سے باز آیا جائے، غلط کاموں کو پورے ارادے، نیت اور دعا مانگ کر اپنی زندگی سے باہر نکالا جائے. یہ نہیں کرنے مجھے. بالکل توبہ کے ساتھ اصلاح بے حد ضروری ہے. علاوہ عظیم یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ عاشورے اور یوم عرفہ کے روزے ہمہ قسم کے گناہوں کا کفارہ ہوں اور حدیث کے عمومی الفاظ کو اس کے عموم ہی پر رکھا جائے، لیکن یہ وعدہ ان نصوص سے ہو جن کے پورا ہونے کے لیے کچھ شرائط اور موانع ہوتے ہیں. اور کبائر پر اصرار کفارہ گناہ کے موانع میں سے ہے. انڈر لائن کیجئے اس کو. کیا کہا میں نے؟ کبائر پر اصرار. مثلا ماں باپ کی نافرمانی دیکھ لیجیے، اس پر اصرار کفارہ گناہ کے لیے رکاوٹ ہے. ہم نے وہ 3 چیزیں پڑھی تھی نا کہ دعا فی نفس ہی اچھی ہو، دعا کرنے والے کے اندر غفلت نہ ہو، اور نمبر 3 کوئی رکاوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر بھی اسی طرح توبہ استغفار کے راستے، توبہ استغفار بھی تو دعا ہی ہے نا ایک، اس کے راستے میں رکاوٹ کیا چیز بن جاتی ہے؟ کبائر پر اصرار. جبکہ حکم کیا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. کفارہ گناہ کے موانع میں سے ہے. یعنی ایک طرف آپ حرام کرتے رہیں اور دوسری طرف آپ کہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، تو بھئی یہ رکاوٹ تو ہٹاؤ آگے سے. بندہ جب کبائر پر اصرار نہ کرے تو روزے کی قوت اور اصرار نہ کرنے کی قوت دونوں کی باہمی مساعدت ہوتی، مدد، گناہوں کے کفارے میں معین و مددگار بن جاتی ہے. بندہ جب کبائر پر اصرار نہ کرے، یعنی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، تو روزے کی قوت روزہ رکھا ہے، اور اصرار نہ کرنے کی قوت یعنی گناہ پر اصرار کوئی نہیں. یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے سے مل کر کیا کرتی ہیں؟ گناہوں کے کفارے میں مددگار بن جاتی ہیں. معین کا معنی بھی مددگار ہے. اب سمجھ آئی کون سی 2 قوتیں آپس میں مدد کرتی ہیں؟ روزے کی قوت اور گناہ پر اصرار نہ کرنے کی قوت. پھر فوراً انسان آگے نکلتا جاتا ہے، ترقی ہوتی جاتی ہے. جس طرح رمضان کے روزے اور نماز پنجگانہ اور کبائر سے اجتناب دونوں باہم مل کر گناہوں کے کفارے کے لیے معاون و مددگار بن جاتے ہیں. اور پھر حق سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، سورۃ النساء 31. جن کبائر سے تمہیں منع کیا گیا ہے اگر تم ان سے اجتناب کرتے رہے تو ہم تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے. پس یہ بات واضح ہے کہ کسی ایک چیز کو گناہ کے کفارے کا سبب گرداننا
اس امر کے معنی نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا سبب بھی ہو، اور یہ دونوں مل کر گناہوں کے کفارے کا موجب ہوں، اور کفارہ گناہ کے ایک سبب کے مقابلے میں دو اسباب کی قوت زیادہ مؤثر اور مکمل ہوتی ہے۔ نیز جس قدر اسباب کی کثرت اور فراوانی ہوگی، قوت کفارہ اسی قدر زیادہ قوی، مستحکم تر، اکمل و اتم اور ہمگیر ہوگی۔ مستحکم کیا ہوتا ہے؟ مضبوط، اکمل زیادہ مکمل مبالغے کے لیے، اتم زیادہ تمام کمپلیٹ، ہمگیر ہر طرف سے پکڑ، ہما کا مطلب سب اور گیر تو پکڑنا، یعنی بہت سی چیزوں کو گراسپ کرے گی۔ یعنی خلاصہ کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ صرف ایک چیز کافی نہیں، دو ہوں تو پھر زیادہ فائدہ ہے، پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہی بات ہے، کیونکہ جب دو مل جائیں گی تو پھر جی تیز چلتی، بالکل شاباش۔ یعنی جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو تیز گاڑی کون سی چلتی ہے؟ جس کا انجن سٹرونگ ہوتا ہے، لیکن انجن کا سٹرونگ ہونا کافی نہیں جب تک کہ راستہ بھی ہموار نہ ہو، آگے سے روڑے وغیرہ اور رکاوٹیں نہ ہو۔ تو بالکل اسی طرح اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایمان کا فیول بھر لیا ہے اور ہم سٹرونگ ہو گئے، ہمارا انجن جو ہے وہ مضبوط ہے، لیکن ساتھ جو گناہ کرتے جا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، روڑے، سپیڈ تیز نہیں ہو سکتی نیکیوں میں آگے بڑھنے، ففروا الی اللہ نہیں ہو سکتا پھر۔ جی آپ کیا کہہ رہی؟ جی جزا اور شرط، شاباش۔ جزا اور شرط کی جو بات ہم نے پڑھی تھی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں یہ ایسا اجر ملے گا، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ اس حدیث قدسی پر تکیہ کر لیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار عالم سے نقل فرمائی ہے، انا عند حسن ظن عبدی بی فلیظن بہ ما شاء، میں اپنے بندے کے حسن ظن کے ساتھ ہوں، جیسا وہ چاہے مجھ سے گمان رکھے۔ یہ ایک حدیث ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھے گا میں اسے ویسے ہی معاملہ کروں گا۔ اچھا، اب ہم اس خوش فہمی میں گناہ کرتے چلے جائیں کہ ہمارے دل میں تو یہ پکا یقین ہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، تو یہ حسن ظن ہے کہ وہ معاف کر دے گا، لہذا خوب خوب گناہ کر لو، تو یہ بھی صحیح لاجک نہیں ہے۔ یعنی میرے ساتھ اس کا جیسا گمان ہوگا ویسا ہی میں اس کے ساتھ پیش آؤں گا۔ یہ امر یقینی ہے کہ حسن ظن اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے جب بندہ احسان اور نیکی کا پابند ہو۔ محسن نیک عمل اور نیک کردار کا بندہ ہی یہ حسن ظن رکھ سکتا ہے کہ اس کا پروردگار اس کی نیکی اور نیک کرداری کی وجہ سے اس کے ساتھ احسان کرے، اپنے وعدے کو پورا فرمائے، وعدہ خلافی نہ کرے اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ وہ انسان جو مجرم اور گناہگار ہے اور جو کبائر کا ارتکاب کرتا ہے، ظلم و جور کا خوگر ہے، پروردگار عالم کے احکام و اوامر کی خلاف ورزی کرتا اور اس پر اصرار کرتا رہتا ہے، ایسے انسان میں اس کے معاصی اور جرائم اور اس کا ظلم و جور ایسی خطرناک وحشت پیدا کر دیتے ہیں جو پروردگار عالم کے ساتھ حسن ظن پیدا ہونے میں سخت رکاوٹ بن جاتی ہے۔ روزمرہ مشاہدے کے مطابق ایک مغرور غلام جو اپنے سید و آقا کا مجرم ہو، اس کی اطاعت و فرما برداری سے نکل چکا ہو، اپنے سید اور آقا کے ساتھ کبھی حسن ظن نہیں رکھ سکتا۔ گناہوں کی وحشت اور حسن ظن کبھی یکجا نہیں ہو سکتے، یہ بہت زبردست بات کی انہوں نے۔ گناہوں کی وحشت اور حسن ظن ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مثلا اس نے آقا کی مثال سے سمجھائی نا بات، ایک سرونٹ ہے فار ایگزامپل، اس نے گھر سے چوری بھی کر لی اور اس نے مالک کو بھی مارا اور بھی بڑے بڑے کرائم کیے، وہ سارے کام کیے جس سے اس کے مالک نے روکا تھا، اور پھر وہ بھاگ گیا، بھاگا ہوا ہے۔ اب کیا وہ ان سارے جرائم کے ساتھ اپنے مالک کے بارے میں یہ اچھا گمان رکھ سکتا ہے کہ میرا مالک تو بہت ہی کائنڈ ہے اور میں جب اس کے پاس واپس جاؤں گا پھر مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ تنخواہ پہ نوکری پہ رکھے، پہلے سے بھی زیادہ اعزاز نصیب کرے گا؟ اسی طرح آپ سوچئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں کیا معاملہ کریں، ہر گناہ جری دلیر ہو کے کرے جا رہے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں جب ہم واپس جائیں گے نا اپنے مالک کے پاس تو وہ پہلے سے بھی زیادہ اعلیٰ جنتوں میں ہم کو جگہ دے گا۔
کیا یہ دو باتیں کٹھی ہو سکتی ہیں کہ جرائم بھی کرے بندہ پہ حسن ظن رکھے ہو؟ وہ گناہوں کی وحشت حسن ظن نہیں رہنے دیتی. اگر اوپر اوپر سے ہم اپنے آپ کو بہلا بھی رہے نہیں 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 کوئی بات نہیں اللہ بڑا غفور ہے، لیکن اندر سے ہمارا ضمیر ہم کو بتاتا ہے کہ نہیں پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی، پھر کیا ہوگا، لیکن ہم اس کو دبائے رکھتے ہیں اس آواز کو. تو اس طرح کی باتیں، اس طرح کی حدیثیں کوٹ کر کے اپنے آپ کو وقتی طور پہ تو تسلی دی جا سکتی ہے، خوش فہمی میں رہا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف جھوٹی باتیں، خود کو جھوٹے بہلاوے دینا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.